وعلیکم السلام فیصل بھائی، ماریہ بات کر رہی جی ہیں، کیسے ماریہ، ہیں آپ؟ فرمائیے کیسے مزاج ہیں، کہیے۔ اچھا ایسا ہے کہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کے جو لاسٹ کالر تھے میں ان کو سن رہی تھی ابھی، ہوں کہ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ترکی میں ہوا اس پر. تو میں تھوڑی سی اپنی ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے وہاں پر یہ کام کیا کہ آنے کے لیے ٹرائی کیا، لوگوں کی جو پار تھی انہوں نے اس کو یوز کیا، فوج کو پیچھے دھکیل دیا. دیکھیں بات یہ، نہ تو میں پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں، نہ میں پی ایم ایل این کی سپورٹر ہوں، میں کسی کی سپورٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی. سمپل لفظوں میں صرف سپورٹر. ہلو، یو ہیو ٹو ریپیٹ، آپ کی آواز چلی گئی تھی، دوبارہ بولیے۔ اچھا میں کہہ رہی ہوں کہ میں سپورٹر ہوں جی اس بندے کی جو پاکستان میں بہتری لائے، جو پاکستان کو ٹھیک کرے، ٹھیک ہے جی. اگریڈ اگریڈ۔ یہ جو ریسنٹلی آپ کے کال سے یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے ایٹ لیسٹ کچھ کام تو کیا ہے لاہور میں، تو مجھے بس تھوڑا آپ لوگوں سے، آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی، اگر نیکسٹ ٹائم پہ پروگرام کریں تو کیا لاہور ہی صرف پاکستان ہے، یا کیا لاہور ہی صرف پنجاب ہے؟ باقی شہروں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی ترقی کریں، یا صرف لاہور کو ہی سب کچھ چاہیے؟ صحیح ہے. ہمارے ہاں لوگ بول رہے ہیں جی فوج کو وہاں پہ لوگوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہاں بھی فوج آنا چاہتی ہے، ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو آپ ان کا جو ہے نا ان کے طیب بردگان کو برائے مہربانی اپنے نواز شریف صاحب سے نہیں ملائیے، کیونکہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو آپ ان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو یار بڑے افسوس کی بات ہے پھر، کہ وہ بندہ نواز شریف صاحب وہاں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اور پاناما لیکس اور یہ وہ سب چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. ارے بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ جب ایک بندہ نے، جو لوگوں نے غلط کام کیا، بھلے وہ کوئی بھی ہے، مشرف ہے، نواز شریف ہے، یا آپ کے عمران خان صاحب ہیں، جس نے جو کیا جواب دینا اس کا. ان سے لوگ سوال کرتے ہیں دال، جواب ملتا چاول. تو ہمارے حکمران تو خود کسی اس میں نہیں ہے، باہر جائیدادیں خود اپنی بناتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کو یہ کیا وہ کریں گے؟ ہماری قوم کو پتہ نہیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ویسی ہماری قوم مندی ہے کہ جب ووٹ دینا ہوتا ہے تو صحیح لوگوں کو چوز نہیں کرتے، اور پھر بعد میں بیٹھ کے روتے ہیں. لیکن لوگ بولتے تھوڑی دھاندلی ہوئی ہے. مطلب واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ کہ تھوڑی دھاندلی ہوئی ہے؟ تھوڑی، اور جو ہوئی ہے تو ہوئی ہے، تو مانے آپ لوگوں کی دھاندلی ہوئی ہے اور چیزیں خراب ہوئی ہیں، اور پھر آپ لوگ ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جی لاہور میں کام ہو رہا ہے، لاہور میں کام ہو رہا ہے. ارے مجھے یہ بتا دیں، لوگوں نے ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں، تو جو لوگ بیچارے بیسک فیسلٹیز جو زندگی کی ہمیں ہیں وہ نہیں مل رہی لوگوں کو وہاں پر، کون تو سی کیا لوگوں نے پل کھانے ہیں آپ لوگوں کے، کون یا میٹرو بس آنی ہے، خاتون یا کون؟ اورنج ٹرین کھانی ہے لوگوں نے؟ اجازت دیں تو میں جواب دوں اس کا؟ جی آپ دیں جواب پلیز. ناراض تو نہیں ہوں گی، کٹی تو نہیں ہو جائیں گی نا؟ نہیں میں ناراض بالکل نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھیں میں تو چاہتی ہوں کہ کوئی جواب دے ان ساری باتوں کے. اوکے، دیکھیے ان لوگوں کی کرپشن پہ تو میں کوئی کامنٹ ہی نہیں کر رہا. بالکل کرپشن ہے اس میں، تو مطلب میں نے آنکھ سے کوئی کرپشن نہیں دیکھی، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کرپشن ہے، ورنہ اتنا مال ان لوگوں نے کہاں سے بنایا. لیکن بات یہ ہے صحیح ماریہ ہے. صاحبہ کہ نمبر ایک، کام صرف لاہور میں نہیں ہو رہا، پورے پنجاب میں ہو رہا. نمبر دو، باقی صوبوں سے تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. نمبر تین، یہ میں کوئی 854,672 اور 380 دفعہ بتا چکا ہوں، پروونشل ڈیولوشن کے بعد فیڈرل گورنمنٹ پروونسز میں کچھ نہیں کر سکتی. ایوری پروونس از رسپانسبل فار دیم سیلوز، ٹھیک ہے؟ تو پنجاب کی ذمہ داری پی ایم ایل این کے اوپر آتی ہے، سندھ کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ آتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے چور ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں، لٹیرے ہیں. جو کرپشن ہوئی، اگر ہوئی، اب تک تو ثابت نہیں ہوئی، جو کرپشن ہوئی اس کے باوجود حکومت انہیں نہیں. دیکھیے خاتون آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ جو چیز میں نے آنکھ نہیں میں ویسے مجھے نہیں ہنسے نا، میں نے معذرت چاہتی دیکھیں میں نے ہوں، آپ آنکھ، بولیے. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آنکھ سے کرپشن نہیں دیکھی، لیکن بظاہر کرپشن ہے، اس پہ آپ نہیں ہنسی. میں نے آنکھ سے الیکشن میں ریگنگ نہیں دیکھی کیونکہ ثابت نہیں ہوئی، لیکن بظاہر ریگنگ ہے، اس پہ ہنس رہی ہیں، تو بے ایمانی ہے. اچھا تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بظاہر ریگنگ ہے، لیکن جتنی ریگنگ ہے اگر وہ نہ ہوتی تب بھی سرکار انہی کی بنتی تھی، یہ تو ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں پی ٹی آئی نہایت بے شرمی سے ہارا، تو یہ تو طے ہے کہ ایم کیو ایم بھی جیتی تھی اور پی ایم ایل بھی جیتی تھی.
یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں آگے چلوں؟ صحیح. جی آگے چلیں آپ, بولے. یہاں تک تو کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ. اوکے, اب بات یہ ہے کہ چاہے یہ زندہ لاشیں ہیں, چاہے یہ پٹواری ہیں, چاہے یہ قوم گدھی ہے, اس قوم نے یہ چنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو لرن ٹو رسپیکٹ دیٹ, کیونکہ اکثریت چاہے پاگل ہو لیکن اکثریت ہوتی ہے, اور ڈیموکریسی میں میجورٹی رول کرتی ہے. یہ تو طے ہے نا. ٹھیک ہے. اگر 20 کروڑ میں سے 18 کروڑ پاگل کل پی ٹی آئی کو چن لیں, سو ایوری بڈی ایلس ہیز ٹو ایکسپٹ اٹ. لیکن اگر 20 میں سے 18 نے ابھی ان کو چنا ہے, یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. کیونکہ اگر آپ یہ ٹرینڈ, جو پرانا ٹرینڈ ہے کہ حکومت نہ کرنے دو اور ان کو جلدی اتار دو, تو اگر خدا نہ خواستہ اگلی بار پی ٹی آئی کو حکومت مل گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو سانس لینے دیں گے؟ ان کی تو آنکھ اور ناک سے ہی حکومت نکال دیں گے. سو لیٹس ناٹ. کل دیکھیے ٹرکی میں کیا ہوا, تمام اپوزیشن ساری پارٹیز ایک ہو گئیں کہ یار ہم سب پارٹیاں باہر نکل آئیں, اس کو نہیں ہونے دیں گے, بیکاز دے نیو دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. یہ تو پھر ہر حکومت کو اتارتے رہیں گے. تو یو ہیو ٹو گرو اپ اینڈ گو پاسٹ دیٹ. یہاں تک ٹھیک ہے بہن؟ آگے چلو. جی آپ بولیے. اچھا نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, ورنہ میں ریپیٹ کروں. نہیں آپ بولیے, مجھے سمجھ آئی, میں بھی اس کے بعد پھر آپ سے کروں گی نا, آپ بولیں. اچھا باری لگنی ہے ابھی؟ اوکے. اچھا پھر اب اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں, میں میاں صاحب کے فیور میں نہیں ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں میاں صاحب کے فیور میں ہوں وہ بیوقوف ہیں. میاں صاحب سے تو میری ذاتی دشمنی ہے, لیکن آبجیکٹو فیکٹ از این آبجیکٹو فیکٹ. اب میں آپ کو کچھ آبجیکٹو فیکٹس بتاتا ہوں کہ میاں صاحب یہ جو موٹر وے شوٹر وے ہے نا, جس پہ آج پوری دنیا سفر کر رہی ہے, فرام پشاور اینڈ اسلام آباد اور یہ لاہور, یہ سب میاں صاحب کی بنائی ہوئی ہے. آلرائٹ, یہ جو آپ بڑے ہائی ٹیک ہمارے آپٹیکل فائبر نیٹورکس ڈلے ہوئے ہیں, یہ ان کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو آپ کے پاس, اگر آپ کہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, جب آپ پاکستان آتی ہیں تو ایئرپورٹ پہ گرین چینل ہوتا ہے, یہ میاں صاحب کا انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. اوپن کرنسی پاکستان کی جو ہے, جس پہ آپ آج دھندا کر رہے ہیں, میاں صاحب کی انٹروڈیوس کی ہوئی ہے. سیلز ٹیکس اور ایکسائز والوں کو جو قابو میں کیا تھا, انکم ٹیکس والوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا تھا, یہ میاں صاحب کا کیا. میاں صاحب کے غضب سنیے. محترمہ بے نظیر بھٹو بے تحاشا انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ لگا رہی تھی, جس پہ ان کو اتار کے میاں صاحب کے 2 نمبر نیب نے احتساب بیورو نے ان کا رگڑا مارا. اگر وہ بجلی لگ گئی ہوتی تو آج پاکستان میں اتنی بجلی تھی کہ ہم افغانستان اور ہندوستان کو بیچ رہے ہوتے, لیکن میاں صاحب نے آتے ہی ساتھ وہ بجلی بند کر دی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو موٹر وے بنا تھا, اگر وہ 100 روپے کا بننا تھا نا, میرے خیال سے اسلام آباد پشاور والا جو سیکٹر تھا, ون آف دوز سیکٹرز, اگر 100 روپے میں شاید 6 لینے بنے, مجھے پرانی بات ہوگی, میں ایسی فگریٹیولی کہہ رہا ہوں, 100 روپے میں شاید 6 لینے بننی تھی. پرویز مشرف صاحب نے آ کے پتہ کیا کیا, انہوں نے 110 روپے دے کے پینلٹی لینے کم کروائیں. بس 100 روپے کی بھائی کرپشن تھی نا, میاں صاحب لچے تھے, لوٹ کے کھا گئے تھے, لیکن یار آپ نے الٹے اوپر پیسے دے کے کام رکوایا. ڈز دیٹ میک اینی سینس؟ یہ جو لاہور کا ایئرپورٹ ہے یہ 1.5 گنا بڑا تھا. مشرف صاحب آئے کیونکہ اس میں کرپشن تھی. ارے بھائی وہ تو لوٹ کے لے گئے نا یار پیسے. آپ نے ایئرپورٹ چھوٹا کر دیا, اب وہ ایئرپورٹ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے, اب اس کے ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹانگ کھینچو دھندا ہے نا, اس میں سب نے مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. یہاں تک کلیئر ہے؟ میں آگے چلوں. جی آپ بولیں. ماضی قریب میں ایک حکومت نے 5 سال پورے کیے, یعنی پہلی بار پیپلز پارٹی کی حکومت, جو کہ جس کے جو کہ کہتے ہیں امیر پارٹی جو ہیں زرداری صاحب, ان کی دست شفقت کے نیچے یہ پیپلز پارٹی نے اللہ بھلا کرے 5 سال پورے کیے. سر قدر کیجئے زرداری صاحب کی. پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کر کے گئے کہ خدا کی پناہ سندھ میں بھی شاید نہ جیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا. اب وہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی او جی ہمیں تو بیچ میں نکال دیا تھا, ہم نے تو ایسے پلاننگیں کر رکھی تھی, جو یہ ماضی میں ہمیشہ کہتے رہے دونوں. سر ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا, سر ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا, اور یہ ڈرامے بازی کر کے واپس آتے رہے.
اگر پی ایم ایل این کی حکومت اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے تو پنجاب از دی اونلی گیج, اور کے پی کے خان صاحب کی حکومت ہے, سو کے پی کے کا گیج جو ہے وہ خان صاحب کے لیے, پنجاب کا گیج جو ہے پی ایم ایل کے لیے. اگر یہ آپ 5 سال شرافت سے پورے کر لینے دیں اور اس کے بعد if this government has failed in Punjab, I bet you ان کا بھی حشر پیپلز پارٹی والا ہوگا, and if they deliver, so be it. Likewise, عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اگر کے پی کے میں ٹاپ ناچ ڈلیوری کرتی ہے اگلے الیکشن میں, they stand a fantastic chance. But if they fail, جب الیکشن ٹائم آئے گا نا, کے پی کے ول ناٹ گیو اے ڈیم کہ آپ نے پی ایم ایل کے خلاف کتنے دھرنے کیے تھے یا آپ نے کتنے ڈانس کیے تھے کنٹینر پہ. کے پی کے کا بچہ یہ کہے گا وہ یار تم نے کیا 5 سال میں, وہ کے پی کے سے بھی ہار جائیں گے. Do you understand? اگر if there is a next election, which inshallah there is, the individual people in their provinces and cities will gauge on your performance. They will not count your opposition, they will not count your protest, they will not count the number of dharnas you do. So PTI unfortunately is not planning for an election, they are planning for a selection, which is a horrendous and a grievous mistake. Your turn. اچھا میں بول لوں پلیز. Your turn. میں نے کہا نا your turn. اچھا صحیح, مجھے آواز نہیں آئی تھی, سوری. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کلیئر کیا کہ میں کسی پارٹی کے اس میں فیور میں نہیں بولتی کہ یہ پارٹی اچھی ہے اور یہ بری ہے, وہ کام کر رہا ہے یا وہ اچھا ہے اس نے یہ کیا. بات سادہ سی, آپ نے بولا کہ آپ نے کبھی نہیں آنکھ سے دیکھا کہ کرپشن ہوئی ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ ہوئی. نہیں مجھے سنا نہیں ہے, قطع کلامی سنا نہیں ہے, مجھے احساس ہے. اچھا چلیں آپ کو احساس ہے. اچھا پینما بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے اپنے گھر میں دیکھی نہیں ہوتی لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے. I'm sorry, my humble apologies, I'm interrupting. آپ کی باری تھی. پینما لیکس کا میں جواب دینا بھول گیا تھا, جلدی سے کہہ دوں. پینما لیکس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. اوپننگ ان آف شور کمپنی کوئی کرپشن نہیں ہے. خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی تھی جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. کرپشن ثابت تب ہوگی جب آپ یہ ثابت کریں کہ اس آف شور کمپنی میں کتنا پیسہ گیا اور وہ کہاں سے روٹ ہوا. اگر وہ پکڑا گیا نا تو پھر میاں صاحب مطلب چھاڑنا کوئی نہیں ہے پھر. بٹ اوپننگ ان آف شور, چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں پہلے کوئی ایسی بات ہے جو ان لوگوں نے کبھی ایکسپٹ کی ہے جو ابھی وہ لوگ اگر پکڑے بھی جائیں گے, لیٹ سے چلیں اللہ کرے آپ کی بات خاتون ڈاکیومنٹری پروف, who are they to accept it? تو وہ یہ تو تب بھی نہیں مانیں گے, پتہ ہے who are they to accept it? documentary proof. لیکن بات سادہ سی ہے نا, دیکھیں ہم لوگ ابھی بہت ساری, میں وہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہوتی آنکھ سے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا تو پروف آپ کو لا کر آپ بولیں کہ آپ کو ڈاکیومنٹڈ چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات آئی ایگری کہ اگر کرپشن اس لیول پہ کر رہے ہیں اور تو یہ چیزیں خراب آپ کو لگ رہی ہیں, ہمیں لگ رہی ہیں خراب لگ رہی ہیں, آپ کو خراب لگ رہی ہیں اور ہمیں اس کا کوئی پروف بھی چاہیے. لیکن جو چور چوری کرتا ہے تو بھائی میرے وہ تو بہت صاف ہاتھ کرتا ہے, وہ تو کبھی آپ کے لیے کوئی وہ نہیں چھوڑے گا کہ آپ اس کے پروف ڈھونڈیں. تو پھر تو ہم ساری زندگی پروف ہی ڈھونڈنے لگیں گے چیزوں کے. تو پھر ایش فرمائیے, دوسرا پلان کیجئے نا, جو دوسری آلٹرنیٹ پارٹی وہ محنت کرے. نہیں وہ تو چلیں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ کے پی کے میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں لاہور میں 2011 میں لاہور میں تھی. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں, ٹھیک ہے سب کچھ اچھا, چل آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہاں پہ آپ کے ویورز ہیں وہ موسٹلی سارے پڑھا لکھا طبقہ ہے. آپ مجھے اپنی ایمانداری سے ایک بات بتائیے گا کہ سب سے پہلے ایک نیشن کو یا ایک آپ کے شہر کے لوگوں کو, چلیں آپ صوبے کی بات بھی نہ کریں, آپ کے شہر کے لوگوں کو سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کھانا چاہیے ہوتا ہے آپ کے لوگوں کو ہسپتال چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے لوگوں کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے لوگوں کو سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں اور بسیں چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 1, ساؤتھ کوریا نے اور چائنا نے اور امریکہ نے. آپ امریکہ میں رہتی ہیں نا؟ نہیں میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں. آسٹریلیا میں, چلیں آسٹریلیا میں بھی, آسٹریلیا کی مثال تیسری نہیں امریکہ کی ہے. آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل ریولوشن کا سب سے پہلا کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا بولیے. انٹرسٹیٹ بنائی تھی. صحیح. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آسٹریلیا میں یا امریکہ میں اگر آپ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتے تو پیرنٹس کو فائن, اور فائن کون کرتا ہے؟ یہ بات کی بات ہے,
انلیس دیکھیں میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں خاتون، جب تک آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کے بغیر لوگ پیسے نہیں کما سکتے. جب پیسہ نہیں کمائے گا تو بچے کے لیے اس کے اسکول از ناٹ اے پرائیورٹی. اسکول ایجوکیشن پرائیورٹی تب بنتی ہے جب اس کو پتا ہے کہ یہ میرے گاؤں سے سبرب سے نکل کے روزی کمانے کے لیے جا سکتا ہے. آپ لوگ باہر بیٹھ کے بڑی تنقید کرتے ہیں. میں کراچی سے شفٹ ہوا لاہور اور میں گاؤں میں رہتا ہوں اور میں صرف اور صرف 1.5 سال ہوا ہے مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے. 1.5 سال میں نے اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں کے علاقے سے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے نمبر میں جو انکریز دیکھا جسٹ بیکاز آف دا روڈ نیٹ ورک. آج آپ کو پتا ہے کہ لاہور کا کتنا بچہ اسلام آباد میں نوکری کر رہا ہے صرف اس موٹر وے کی وجہ سے. کانسٹنٹ بچہ کمیوٹ، فرائیڈے نائٹ بچے واپس آتے ہیں، سنڈے نائٹ. روڈز آر کروشل. ہاں نمبر 1. نمبر 2، جو منسٹری اور جو پیسہ روڈوں پہ اور ٹرینوں پہ لگ رہا ہے اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی میں 6000 دفعہ کہہ چکا ہوں. بھائی اگر ایجوکیشن پہ کام نہیں کر رہا پنجاب، اس کا گریبان پکڑ کے دیوار پہ دے ماریں. لیکن جہل میں، جہل کہتے ہیں جہالیت، جو کہ پی ٹی آئی اور ان کے پپو جو اینکرز ہیں انہوں نے پڑھا دیا، او جی آپ کو ہسپتال نہیں دکھتے، آپ روڈ بنا رہے ہیں. وہ یار ہسپتال کا پیسہ الگ ہے، ہسپتال کا منسٹر الگ ہے، اس کا روڈ سے کیا تعلق ہے؟ روڈ بن رہی ہے، بننے دو. یہ وہی بغض ہے جس میں مشرف نے آ کے ہائی وے کم کر دو، وہ کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ چھوٹا کر دو. یار آپ لوگ پتہ ہے کہ مجھے دکھ کیا ہوتا ہے؟ سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا. یو نو واٹس اٹ از ہلیریس. بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. سندھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. کے پی کے میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. گلگت بلتستان میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. پنجاب میں جو کام کہتا ہے وہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، وہ چلاؤ، اس کو بند کرو. از اٹ انسینٹی؟ جو کام ہو رہا ہے اس کے خلاف. میں نے ایسا کہا ہے کہ بند کریں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بات نہیں کر رہے تھے. دوسری بات یہ، آپ کی سب باتوں پر میں متفق ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دا تھنگ از میں نہیں یہ کہتی کہ وہ روڈ بنانا بند کر دیں کیا، لیکن میں ایٹ لیسٹ یہ ضرور اپنی گورنمنٹ سے چاہتی ہوں، جہاں تک رہی بات سندھ کی یا کے پی کے کی یا آپ کے بلوچستان کی، تو دیکھیں میں اپنے گھر سے شروع کروں گی، ٹھیک ہے. میں لاہور رہتی ہوں نا، تو میں جس محلے میں رہتی ہوں، میں جس کالونی میں رہتی ہوں، میں چاہوں گی کہ اس کالونی کے، اس محلے کے جو بچے ہیں نا وہ ایجوکیٹڈ ہوں، ان کو میڈیکل فیسلٹیز ملیں پہلے، اس کے بعد میں باہر جانا شروع کروں گی نا. اور لاجیکلی ہونا بھی ایسا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں کہوں میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں بہت ویل آف ہوں، تو میں ساؤتھ افریقہ سے کوئی بچہ جو ہے نا وہ پالنا شروع کر دوں لے کے افریقہ سے، کیونکہ بیچارے بڑے غریب ہیں، اور میرے اپنے نیبر میں بھلے کوئی بھوکا مر جائے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑے. تو یہ غلط بات ہے. تو مجھے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں لاہور کے رہنے والی ہوں، تو مجھے پہلے لاہور یا اس کی جگہوں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد میں باقی جگہوں پر جاؤں گی، کیونکہ وہ آف کورس وہ چیزیں بھی تکلیف دیتی ہیں. پی پی نے اس نے کچھ نہیں کیا، پیپل پارٹی نے آپ کے سندھ میں. لارکانہ کی جو حالت ہے، میں ایک بار وہاں گئی ہوں، اللہ معاف کرے، بری حالت ہے، بدترین حالت ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں وہاں آپ کے سندھ میں. صحیح ہے، صاف پانی کراچی تک کے شہر میں اویلیبل نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے ان کے گھوٹ اور وہ تو بہت دور کی بات ہے. جی آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ سڑکیں بنانا بند کر دیں. میں یہ کہتی ہوں، کہیے سوری آپ بولیے. نہیں یور ٹرن، کہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ دیکھیں، آپ نے بولا کہ اگر لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ بندہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ، اس کو پڑھائی سے کیا غرض ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن پڑھائی دینا، جاب دینا، یا پھر لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹی دینا، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. ہمارے ہاں تو ہر چیز کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. غریب کا بچہ بھوکا چلڈرن ہاسپٹل میں مر جاتا ہے، چوہا کھا جاتا ہے اس کے پیروں کو، ٹھیک ہے، مر گیا. کیونکہ چلڈرن ہاسپٹل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، وہاں پر آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں. تو یہ سب چیزیں کرنا، یہ پنجاب کے اندر اتنا اسکول ہے، اتنے کالجز ہیں، ہر کسی کا الگ بورڈ ہے. مجھے بتائیں یہ کہاں کا، یہ مطلب پاکستان میں کاپی پیسٹ ہے بیسیکلی آپ کے پنجاب میں. سوری ٹو سے، بٹ پنجاب میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ترکی نے سڑکیں بنا لی ہیں، چلو بھائی ہم بھی سڑکیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. فلانے نے بس چلا دی، ہم بھی بس چلاتے ہیں. میرے سامنے آپ کی فیروز پور روڈ اللہ گواہ ہے کہ 3 بار بنی ہے اور 3 بار کھلی ہے، 2011، 10
اور 12 کے شروع میں. ٹھیک ہے جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پراپر پلاننگ ہی نہیں کرنی کہ چیزیں کیسے چلنی ہیں, آپ نے کاپی پیسٹ کرنا ہے, تو بھائی میرے کاپی پیسٹ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا. میری باری. ہاں جی آپ کی باری, آپ بولیں. دیکھیے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں, میرے فالوورز ایجوکیٹڈ ہیں, تو آئی ایم اسیومنگ یو ایجوکیٹڈ الحمدللہ. دیکھیے فیروز پور روڈ کی جو آپ نے بات کی, جی الحمد. آپ نے 2011-14 کی باتیں آپ کر رہی ہیں, یہ وہی چیزیں جو میں نے کچھ دیر پہلے سمجھایا تھا. When you keep disrupting systems, they never make a long-term plan. You have to let them be to make a long-term plan so they can be held accountable. They have always said کہ ہمیں تو نکال دیا تھا, ہم کیا کریں, ہمیں تو نکال دیا تھا. اس بار اگر یہ بغیر پلاننگ کے کام کریں تو ان کی گچی دبا دیجیے گا. ٹھیک ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں پلیز. بولیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے یہ کتنے سالوں سے کام کر رہی ہے, تو اس سے پہلے کون سی حکومت کام کر رہی ہے؟ PMLQ, چودھری شجاعت پرویز الہی. PMLQ پرانے وقتوں کی بات ہے بہت. اس کے بعد کیا آپ بات کر رہی ہیں خاتون؟ مشرف صاحب کا کارنامہ تھا, کیا بات کر رہی ہیں, پرانی بات کہاں سے ہو گئی؟ تو مشرف کب گیا ہے؟ 7 سال ہی تو ہیں. 7 سال, تو 7 سال میں آپ کی گورنمنٹ نے, یہ نون لیگ نے کتنی بار کھولی ہے یہ سڑکیں؟ 2 بار. سر 3 بار. اچھا چلیں 3 بار. 2 بار کھولی, میں نے مان لیا, ٹھیک ہے, میں گیو اپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, 2 بار کھولی ہیں. آپ نے تو کہا 2 بار کھول کے آپ نے کہا کہ پل شروع کر رہے ہیں جی, اور چیزیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ نقصان کس کا ہوا, کسی کا ٹیکس کون پے کر رہا ہے؟ نہیں, کیا مطلب, میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. مطلب آپ ایک سڑک بناتے ہیں, بالکل آپ نے بنا دی, چلنا شروع ہو گئی, اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے واپس کھول دیا اور آپ کو احساس ہوا کہ ہو اس پہ تو فلائی اوورز بنانے چاہیے تھے. جی نہیں, ٹھیک ہے, ایسا اب نہیں آپ نے وہ بنانا خاتون, ایسا نہیں ہے. اس روڈ کو پہلے چوڑا کیا گیا تھا اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں اس کے فلائی اوورز بنائے گئے تھے. ایسے جیسے جیسے پیسہ ہوتا ہے. تیسرے فیز میں میٹرو چلائی گئی تھی. وہ جب چوڑی کی گئی تو میٹرو چلا دی گئی تھی اسی فیز میں, میٹرو کے لیے چوڑی کی گئی تھی وہ. اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ کا پلان ایسے ہوتا ہے جتنے پیسے جیسے سے ملتے ہیں. اب ہم سوئٹزرلینڈ تو ہے نہیں کہ اکٹھے سارے کام کر لیں, تو آہستہ آہستہ کریں گے بھیا, دھکے کھا نہیں, سوئٹزرلینڈ تو نہیں ہے, لیکن آپ لاہور ابھی 1 سال پہلے شفٹ ہوئے ہیں نا, آپ نے کہا. ہاں تو صحیح. تو میں آپ کو یہ 2010 اور 2011 کی بات کر رہی ہوں کہ فیروز پور روڈ نا تیسری بار کھلی تھی میرے بھائی. انہوں نے جب ارے خاتون, آپ جو لفظ کہیں نا, آپ جو لفظ کہہ رہی ہیں کہ روڈ کھلی تھی, کھلنا ایک اور بات ہوتا ہے. پہلے چوڑی کی گئی, مطلب بنا کے آپ دوبارہ اس کو ایک جی نہیں, کرتے ہیں, جی نہیں, دوبارہ بنانا جی نہیں, جی نہیں, آپ نے چوڑی کی, پھر آپ نے اس کو راؤنڈ اباؤٹ چوڑایا کہ اس پہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنائے. وہ ایک الگ پروجیکٹ تھا, وہ ایک الگ پروجیکٹ تھا. سو پلیز بی سینسیبل. یہ نہیں کہ ایک ہی روڈ کو بار بار اکھاڑ کے دوبارہ بنایا پوری لینتھ کو, ایسا نہیں ہوا تھا. اتنا مجھے بھی پتا ہے, سرکار میں تھوڑا اٹھتا بیٹھتا ہوں. آپ نے کہا میں لاہور رہی ہوں, اب میں خاتون ابھی بھی یہ ہو رہا ہے, اور میں تو رہی بھی فیروز روڈ کے بہت قریب میں ہوں, تو اس لیے مجھے تو پتا ہے کیا ہوا ہے. آپ جس طرح جو الفاظ کہیں نا کھول دی, پوری روڈ نہیں بنائی گئی. پہلے اس کو چوڑا کیا گیا ایک فیز میں, دوسرے فیز میں میٹرو ڈال دی گئی, تیسرے فیز میں فلائی اوورز انڈر پاسز بنا دیے گئے. ویئر از دا پرابلم؟ نہیں ایسا نہیں ان لوگوں نے کیا. پہلے ایک سڑک وہ گجو متا اور یہ سارا آپ کا قصور تک بنائی تھی, پراپر ساری سڑک جب بنا دی, اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ اچھا اب ہمیں یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اب ہم نے میٹرو وہ چلانی ہے, بس چلانی ہے. ٹھیک ہے, ارے بی بی اسی کو چوڑا کرنے کے بعد تو بیچ میں میٹرو ڈالی گئی. پہلے چوڑی ہوگی تو میٹرو ڈلے گی نا. نہیں 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 نہیں, انہوں نے پورا گجو متا سے لے کر آپ دیکھیں, اگر قصور آپ کہے ہیں تو پورا بیچ میں انہوں نے پوری سڑک بند تھی, وہ کلوز تھی, انہوں نے سارا دوبارہ بیچ میں سے اکھیڑا اس کو. اچھا سنیے, انہوں نے پوری گرلنگ کیا, پہلے اس کے اوپر گرلز لگائی, اس کے سنیے سارا کچھ ہٹایا انہوں نے, اور دوبارہ آپ پھر بچھانا شروع کیا میٹرو کے لیے. آپ وہی بات کر رہی ہیں جس سے مجھے کوفت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں گدھے ہیں, ان گدھوں نے پیسے ضائع کیے. ارے سندھ میں نہیں پوچھتے کہ ان گدھوں نے تو پیسے خرچ ہی نہیں کیے, سارے کھا گئے 100%. آپ کو یہاں غم ہے کہ روڈ 2 باری اکھاڑی. او ہو, سندھ بلوچستان اور کے میں تو ایک باری بھی نہیں اکھاڑی, روڈ ہی نہیں ہے, نان ایگزسٹنٹ ہے, سارے جس طرح ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ
اب میں کام ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, پھر KPK بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی بڑا کام ہو دکھا رہا ہے, دیں, وہ بھی روز سوشل دکھائیں. میڈیا پر نئی نئی تصویریں ڈالتے ہیں ہاسپٹل کی, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بنا رہے ہیں. وہ 2 تصویریں ڈالتے ہیں. مجھے بتائیں KPK میں انڈسٹری کتنی لگی ہے, KPK میں نئے شہر تو آپ کتنے کے ڈیولپ پنجاب ہوئے میں ہیں؟ کتنی انڈسٹری لگی؟ یہ سارا کچھ تو آپ کا بنگلہ دیش چلا گیا ہے. جی کس خیال میں, سارا کچھ تو پنجاب کا آپ کا بنگلہ دیش چلا گیا ہے. بہن کس خیال میں پاکستان کی پوری انڈسٹری پڑی پنجاب میں؟ آپ کو پتا ہے سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ میں کتنی انڈسٹری ہے؟ آپ کے فیصلہ آباد کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر جتنا لوکل برانڈ کا کپڑا ملتا ہے نا, یہاں پہ ٹی شرٹس اور ساری آسٹریلیا کے اندر ساری میڈ ان بنگلہ دیش, اور وہ ساری پاکستانیوں کی فیکٹری ہیں جو کہ اٹھا کر وہاں لے کے. آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو آپ کی انڈسٹری کہاں سے چلنی ہے؟ محترمہ آپ یہ سارے باتیں شاید صحیح کر رہی ہوں. میں جلدی سے 2 باتیں کہہ کے لیٹ می سم اٹ اپ. آپ نے کہا سیپریٹ بورڈز آف ایجوکیشن. پنجاب والے تو کھوتے ہیں. KPK میں ایک قلم آج تک کیوں نہیں ہلایا کہ ایک سنگل بورڈ آف ایجوکیشن کر دیں؟ سندھ میں کیوں نہیں ہلایا سنگل بورڈ آف ایجوکیشن کر دیں؟ کسی نے نہیں کیا, کسی میں دم نہیں ہے. کریں, سب لوگ کریں, میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہی کہ صرف پنجاب گورنمنٹ کرے. آپ پوری بات تو سنیں, میری باری ہے, میری باری ہے, کر رہی ہے, میری باری ہے, میری باری ہے, میری باری ہے. چوہے چلڈرن ہسپتال میں بچے کھا گئے, ایسا نہیں ہے. میری اپنی ہمشیرہ الحمدللہ چلڈرن ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں. چلڈرن ہاسپٹل کے ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں, لیکن یقیناً اٹ از ناٹ اے گڈ ہاسپٹل. بہت سارے مسائل موجود ہیں. اس دن سیکرٹری ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. دیتے ہیں ان کو 2 مہینے, دیکھتے ہیں وہ کیا چار ڈالتے ہیں. نہیں ڈالیں گے تو گلا پکڑ لیں گے. باقی کسی صوبے کا تو سیکرٹری ہیلتھ میرے ہاتھ آج تک نہیں لگا. نمبر 3, جاب از دا رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ. جی نہیں. کریٹنگ جاب اپرچونٹیز is the responsibility of government. Creating an environment where jobs are created is the responsibility of the government. The only government which is creating that environment is Punjab. The only government جو کہ انفراسٹرکچر پہ کام کر رہی ہے, وہ گورنمنٹ جہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ گورنمنٹ جہاں پہ پرائمری ایشوز کو ڈیل کیا جا رہا ہے, وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے. ایز اے ریزلٹ یہاں سے بہت سی انڈسٹری باہر گئی ہوگی, لیکن باقی تو پورے ملک کی انڈسٹری یہاں پہ آ گئی. Have you ever thought about that? آپ نے کہا جی پانی نہیں ہے سندھ میں. سندھ میں بہت پانی ہے خاتون. کراچی میں اتنا پانی ہے کہ میرے خیال سے, میں آئی تھنک, مجھے نہیں پتا کتنے, شاید 4 یا 5 ہزار ٹینکر روز چلتے ہیں پانی کے. صرف پانی پائپوں نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ صاف پانی نہیں ہے. صاف پانی ہے وہاں پہ. ارے صاف پانی ہے. 3,500 روپے کا ٹینکر ہے. میں 52 سال کراچی رہا ہوں, اور اس 52 سال میں سے 22 سال میں DHA میں رہا ہوں. اس 22 سال میں پانی نہیں آیا DHA میں. 22 سال میں رہا ہوں. DHA کو بنے 50 سال ہو گئے. 50 سال میں DHA میں پانی نہیں آیا. آپ کو پتا؟ تو پھر پانی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ ہر گھر پانی تو پہنچتا ہے, صرف ٹینکر سے پہنچتا ہے, پائپ میں نہیں آتا. صحیح. پانی تو بہت ہے, ٹینکر خرید لو. 75 روپے کا ٹینکر یاد ہے مجھے. آج میں نے سنا ہے کہ 4,500 روپے کا ٹینکر ہے. مجھے اپنی عمر میں یاد ہے کہ 75 روپے کا ٹینکر میں نے خریدا ہے. اس وقت 4,500 روپے کا ٹینکر ہے, وہ بھی کھارے پانی کا. اگر آپ کو مسلم آباد کا میٹھا پانی چاہیے وہ اور مہنگا ہے, اور جس ٹینکر میں آتا ہے وہ زنگ آلود ہوتا ہے. پائپ میں جو پانی آتا ہے اس میں گٹر کا پانی مکس ہو کے آتا ہے, گٹر کے پانی کی بو آتی ہے. اور میں شہر کی نہیں, میں ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں. سندھ پہ لچے پہ گئے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. یہاں پہ بہترین زمین میں الحمدللہ پنجاب کی صاف پانی ہے. ایگریکلچر پنجاب سے اٹھ رہا ہے, انڈسٹری پنجاب کی خوش قسمتی ہے نا کہ پنجاب کے پاس صاف پانی. ارے خاتون جو بھی ہے, ماتم کرنا بند کیجیے, ماتم کرنا بند کیجیے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہاں گھر گھر پانی آتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہاں وہ غربت نہیں ہے جو کراچی میں آپ کو غربت, سندھ میں آپ نے غربت دیکھی نہیں. غربت کہتے کس چیز کو ہے؟ آپ نے کبھی KPK, میں نے تو پہلے ہی بولا کہ میں وہاں نہیں رہ کر آئی, KPK اور بلوچستان اندازہ نہیں ہے. پورا کراچی برباد کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پورا KPK وہاں نوکری کر رہا ہے, پورا بلوچستان وہاں نوکری کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا پنجابی بھی وہاں نوکری کرتا تھا. آج پنجابی پنجاب ابھی بھی کرتے ہیں, نہیں کرتے. اب پنجابی پنجاب واپس آ گیا. ساری چنیوٹیوں کا انڈسٹری کراچی سے اٹھ کے پنجاب آ چکی ہے. All the چنیوٹی business has shifted. Why?
بیکاز کراچی نے ان کو دھکا مار کے باہر نکالا ہے, قتل کر کے, بھتہ کر کے, ڈاکہ کر کے, سرکار کو چوری کر کے. آپ گورنمنٹ کو روتے ہیں, لوگ پنجاب کی بیوروکریسی کو ہوتے ہیں, کراچی کی سندھ کی بیوروکریسی دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا بیوروکریسی ہوتی کیا چیز ہے. پنجاب تو پھر ابھی میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے شروع میں بولا کہ ایم کیو ایم جیتتی ہے کراچی سے یا سندھ سے, اور پنجاب سے جو ہے نا وہ نون لیگ جیتتی ہے آپ کی, تو پھر ایم کیو ایم آپ کے نزدیک, تو آف کورس آپ کی باتوں کے اکارڈنگ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایم کیو ایم کرپٹ جماعت ہے, تو پھر مجھے بتائیں میں صدقے وہ اگر وہاں جیت جاتی ہے تو نون لیگ یہاں جیت جاتی ہے, تو پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ خاتون, کاش کہ آپ نے کبھی میرے ویڈیوز تسلی سے سنے ہوتے, میری باتیں خیر سے سنی ہوتی. ایم کیو ایم نیور میکس دا گورنمنٹ. ایم کیو ایم ہمیشہ ایک چھوٹی جماعت ہوتی ہے. ایم کیو ایم کے پاس کبھی صرف ایک دفعہ پاور آئی تھی, مشرف صاحب کے زمانے میں. مصطفیٰ کمال نام کا ایک میئر تھا جو کہ دنیا کا بیسٹ میئر نامینیٹ ہوا تھا. وہ کراچی کی تاریخ کا دوسرا ایرا تھا جب کراچی میں کام ہوا تھا. ایک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, کیونکہ کراچی ان کا گھر تھا, انہوں نے شارع فیصل کلفٹن وہ سارا ڈیولپ کیا, اور وہ آج تک آپ کہتے ہیں روڈوں کا فائدہ کیا ہے, وہ شارع فیصل 45 سال کے بعد کراچی کی شہ رگ ہے, وہ بھٹو بنا گیا تھا اس ایک روڈ کو اور کلفٹن کی روڈ کو, ورنہ اولڈ کلفٹن ایسا ہوتا تھا کسی ویرانے میں آپ چلے گئے. مصطفیٰ کمال آیا, اس نے ایک واحد کام کراچی میں کیا کیا تھا, روڈیں اور پل بنائے تھے. کسی نالائق کو یہ بات یاد ہی نہیں ہے. آج آپ روڈیں پلوں کی بات کرتے ہیں, مصطفیٰ کمال دی اونلی تھنگ ہی ڈڈ واز, آپ پرانے شوز, بلکہ یہیں رکیے جائیے گا نہیں, ایک سیکنڈ ٹھہریے, دیکھ گئی جی اب آپ دکھائیے کیا دکھا رہے ہیں. کتاب دکھ رہی ہے آپ کو میرے ہاتھ میں؟ جی جی دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے. دس بک از کالڈ کراچی دا کوہ نور. This book has been issued by City District Government of Karachi. Okay? ٹھیک ہو گیا. This book is a personal gift by Mr. Mustafa Kamal. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑی خوبصورت سی سی ڈی بھی ہے. And you know what this book lists page after page? Roads, signal free. Can you see this? جی جی نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, road after road after road, because that was the fundamental. جس شہر میں آپ موو ہی نہیں کر سکتے تھے. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک وہ گرین بسز بھی لائے تھے. آپ کو پتا ہے ہمارے جوانوں نے وہ گرین بسز آج تک چلنے نہیں دی. جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ اس پہ کیس تھا, اس پہ کیس ایک چلایا گیا کہ اس کے اندر ایک پرزا لگا ہوا ہے, حالانکہ بس دبئی سے آئی تھی. ایک پرزا لگا ہوا ہے جو کہ انڈیا میں بنا ہے, تو کیونکہ انڈیا کا لگا ہوا پرزا تو وہ الاؤڈ نہیں, تو وہ بسیں کھڑی کھڑی سڑ گئیں, چلنے نہیں دے گی کراچی کے اندر. مصطفیٰ کمال کے آفس میں مجھے آج بھی یاد ہے, میرے کو پرانے شوز نکالیں گے آپ کو مل جائے گا, اس کے پاس ایک ایلیویٹڈ ریلوے کا پورا ماڈل پڑا ہوتا تھا اس کے آفس میں پیچھے, اور ہم دونوں بیٹھ کے بڑی بات کیا کرتے تھے کہ یار یہ کب بنے گا. وہ کہتا ہے فیصل یار بھائی پتہ نہیں کب بنے گا. آپ کو پتا ہے کراچی میں کوئی ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. مصطفیٰ کمال الٹا ہو گیا, اور کسی کو شک ہے تو میں اس کو بھی فون پہ لے لیتا ہوں. چائنا واز سپوز ٹو گیٹ دا کانٹریکٹ آف پکنگ اپ کراچیز گاربیج. کچھ 6 سینٹ کا مسئلہ تھا, انہیں شاید 6 سینٹ پر کلو گرام دینا تھا, کوئی 1-2 سینٹ کی بحث تھی. کراچی میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں آنے دیا گیا بیکاز دا گورنمنٹ ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو ایم کیو ایم. سمجھیے خاتون آپ, یہ آئیون کراچی کا پروجیکٹ سمجھ گئی میں سمجھ گئی. میں بولوں نہیں, دیکھیں آئیون کراچی کا پروجیکٹ دیکھ رہی ہیں؟ جی جی میں دیکھ رہی ہوں. انسیڈنٹلی دس واز مائی پروجیکٹ. آئی ڈیڈ آئیون کراچی. آئیون کراچی میرا بچہ ہے. یہ تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں,
یہ لیفٹ پہ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ جو خاتون کھڑی رنگ کر رہی ہیں، جی نظر آ رہا ہے. یہ مشی ہے، مشی خان ہے. یہ بلوچ کالونی کا فلائی اوور تھا. میں مصطفیٰ کمال کے پاس گیا، میں نے کہا یار مجھے کوئی دیوار دے دے، میں رنگ کروں گا. اس نے کہا چھوٹا کام نہیں کر، بڑا کر، میں تجھے پورا برج دیتا ہوں اور بڑا کراچی کا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. 14 اگست کو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور پوری دیواریں ہم نے صاف کی تھی. مصطفیٰ کمال نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دیوار کو میں گندا نہیں ہونے دوں گا. جس دن وہ میئر سے اترا تھا اس دن وہ گندگی ہو گئی تھی. کلیننگ آف ڈرینز، پچھلے 2 ہفتے سے میڈیا رو رہا ہے کہ کراچی کے ڈرینز are completely blocked with plastic. کلیننگ آف ڈرینز، یہ 10 سال پرانی باتیں ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پنجاب میں کیا کمال ہے. پنجاب میں things get done. پنجاب از دی اونلی پروونس جہاں پہ اس دن لاہور کا میئر اور پنجاب کا سیکرٹری ہیلتھ اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کی 2.5 گھنٹے کالز لے کے گیا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ارے کراچی کا تو میئر ہی کوئی نہیں ہے. کراچی کا تو وہ نامنیٹڈ میئر وہ ہے، کیا نام ہے اس کا، وسیم اختر، وہ میئر نہیں لگا کے دے رہے کراچی میں کیونکہ ایم کیو ایم کا ہے. 1 سال ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، سب باتیں اپنی. This is the only place where there is a functional. This is the only place where there is a functional government. اب بولیے. آپ کے پنجاب گورنمنٹ نے بھی تو بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے اور انہوں نے خود ہی بند کر دیے. کون سے؟ جیسے کہ یلو کیب آپ کی، یلو جیسے کیب. کہ آشیانہ یلو کیب انہوں نے بند نہیں کیا تھا، مشرف نے بند کیا تھا. احتساب بھی انہوں نے بند تو کیا جب تھا. چیزوں کی کوئی. اچھا جی، تو یہ آپ کا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم؟ نہیں مجھے نہیں یاد. اچھا جی، یہ آپ کے یہ جو فیروز پور روڈ ہے اسی پر بنی ہوئی ہے. جو لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے اپنے، وہ رینٹ کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے لیے یہ شہباز شریف صاحب نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم بنائی تھی. ایک سے میری اسٹریم اٹک گئی ہے. ٹھہرو میری اسٹریم اٹک گئی ہے، ٹیکنیکل گلچ ہو گیا. آئی ایم سو سوری. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا، یہ آپ کے فیروز پور روڈ کے اوپر ہی ہے. آپ پاک عرب سوسائٹی شاید دیکھی ہوگی کبھی یا گزرے ہوں تو. جی مجھے تھوڑا سا مجھے خیال ہے. رائٹ جی، اس کے بالکل ساتھ میں ہی ہے نا. اوکے. تو وہ بھی ہمارے میاں شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا پروجیکٹ. کس حکومت میں؟ پچھلی حکومت میں؟ ہاں جی سوری، اسی حکومت میں نہیں، پچھلی حکومت میں جی. اوکے، پھر کیا ہوا اس کو؟ تو وہ سارا بند پڑا ہے آپ کا پروجیکٹ. وہ جن لوگوں کے پاس گھر ہیں وہ سارے ان لوگوں کے پاس گھر ہیں. نہ بند کس نے کیا؟ وہ سارے لوگوں نے گھر لے لیے. رائٹ ان کا تھا جو کرایوں پہ رہتے تھے، جن کی ایک جو ہے نا مناسب انکم نہیں تھی یا لو انکم. خاتون، ارے خاتون محترمہ، اس کو بند کس نے کیا؟ جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو بند کون کرے گا اس کو سر؟ ارے بی بی، جب ان کی حکومت اتار دی گئی تب بند ہوا. کب بند ہوا یہ؟ نہیں، وہ بند 100% بند نہیں ہوا، وہ بھی چل رہا ہے. لیکن وہ کن کے ہاتھوں میں چل رہا ہے؟ ابھی آپ کی گورنمنٹ، یہ پنجاب گورنمنٹ کے ہاتھوں میں چل رہا ہے. نہیں، لیکن وہ گھر کن کے پاس ہیں؟ میری گورنمنٹ نہیں ہے، میری گورنمنٹ نہیں ہے. ہماری، آپ کی، میری، سب کی. آف کورس دیکھیں ابھی جو پار میں ہے ہم تو وہ ہماری گورنمنٹ ہے نا. اچھا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. آئی ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. مجھے آن لائن اس بارے میں کچھ نہیں مل رہا تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. آپ ضرور کو فائنڈ آؤٹ کیجئے گا کیونکہ اس کے جتنے گھر ہیں، میری اپنی پرسنل سورسز ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ جتنے بھی گھر بنائے گئے تھے، پتہ نہیں کتنے، وہ سب کے سب کسی بھی ایک وہ بندہ جس کا رائٹ تھا اس کے پاس نہیں ہے. وہ سارے ان لوگوں کے جاننے کی، آپ کا فلانے کا ریلیشن شپ کی دھمکانے کا ریلیشن شپ اور لٹرم پٹرم لوگوں میں بانٹے ہوئے. مطلب اس میں تو پھر نہیں مجھے سمجھایا انہوں نے کیا غلط ایلوکیشن کر کے کسی کو کھا گئے. کیا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی پرابلم. ہاں، غلط ایلوکیشن کیا، غلط لوگوں کو دیے. وہ تو زمین کھا گئے نا. کون کھا گئے؟ سوری، یہ لوگ، یہ پی ایم ایل والے زمین کھا گئے ہوں گے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ زمین نہیں ان لوگوں نے پورے گھر بنائے تھے، مطلب بلاک کے بلاک بنائے تھے اور انہوں نے بولا کہ ہم تو آپس میں بانٹ کے کھا گئے نا. ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. یہ بات اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپس میں بانٹ کے کھا گئے. یہ کرپشن ہے اور یہ وہ کرپشن ہے جو میں ثابت نہیں کر سکتا لیکن دکھتی ہے کرپشن. ٹھیک ہے. اب میں اس کی اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے ایجوکیشن کے اوپر ایک بات اب میں اس کے لبے لباب پہ آتا ہوں تاکہ بات بہت 2:15 بج گیا میرے لیے. بات یہ ہے کہ کرپشن یقیناً ہے.
ثبوت نہیں ہے لیکن دکھتی ہے. لیکن دوست بات یہ ہے کہ given the choices available to me, this is still much better. اگر ہمارے بزرگ جناب حضرت پی ٹی آئی اگر کے پی کے میں کوئی کمال کر دیتے نا, it would have been so much easier. ان لوگوں کا بالکل چٹا بٹا ختم ہو جاتا. Unfortunately 3 years have been lost. کے پی کے میں انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. انہوں نے صرف اور صرف اپنی سیاست کو دوسروں کو گرانے پہ فوکس کیا. As a result, unfortunately, PTI is not able to get anywhere. اس بات کو اب ختم کریں گے. میں کوئی پنجاب گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں, میں پی ایم ایل کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں, لیکن given the choices available to me, proof is in the pudding. This is working out very well in relative to other governments. This is the only government that seems to be working. So well and good. آپ ان کو اتارنے کے پیچھے پڑے ہوئے کیونکہ دس از دی اونلی گورنمنٹ دیٹ از ورکنگ. تو دکھ ہی ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اپنے 5 سال پوری گیم کر گئے, ان کو کسی نے نہیں اتارا کیونکہ زرداری صاحب بڑے پکے انسان ہیں, انہوں نے سب کچھ سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ ذرا کام کر رہے ہیں تو یہ سب کو کاٹ رہا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کام نہ کرنے دو, اس کو روک دو. ہاں چوری چکاری تو دبا کی ہو رہی ہوگی, یہ آپ سے کس نے کہا کہ چوری چکاری نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن تو سارے کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر کام کر دیں تھوڑا سا تو بڑا ان کا احسان ہوگا. جس ویئر آئی ایم کمنگ. نہیں, لیکن ہم لوگ بھی دیکھیں, بات یہ ہے, میں نے آپ کو شروع میں ہی کال میں بولا تھا کہ میں کسی بھی پارٹی کے فیور میں نہیں ہوں. میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ ہماری آرمی ٹیک اوور کر لے یا کیا. وہ تو آپشن میں یہ چاہتی ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کام ہو. صحیح ہے جی, وہ کوئی بھی کرے بھلے ہمارے, لیکن جب اتنی ساری چیزیں خراب ہوں گی, سسٹم آپ کا خراب ہے, جب آپ ایک سسٹم ہی صحیح نہیں لا پا رہے. خاتون میں لب آواز کروں نا کہ آج ہمارے پاس 4 حکومتیں ہیں 4 صوبوں میں. فیڈرل گورنمنٹ کو تو بھول جانا, وہ تو irrelevant ہے. 4 حکومتیں ہیں. Unfortunately, we are focusing on the only province that is working, which is a joke. اگر شور مچانا ہے تو بلوچستان پہ شور مچاؤ, شور مچانا ہے تو سندھ پہ شور مچاؤ. The only thing we are screaming about is Punjab, which is the only government that is working. میں یہ بات honestly دیکھیں, میں یہی بات کہنے کے لیے ٹرائی کر رہی ہوں کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ سے ایشو نہیں ہے, یا مجھے سندھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیاری ہے, جو وہ پیاری نہیں ہے. ہمیں تو کام چاہیے نا بھائی, اور ہم یہ نہیں اب میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ صرف ملک کا حصہ وہاں پہ کام کیوں نہیں ہو رہا, یا میں یہ نہیں چاہتی کبھی بھی کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے دوست, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اب بہتر ہے, تھوڑا سا اسٹیبل. جی کہیے. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کام ہو نا, صرف پنجاب کے کچھ حصوں میں یا صرف پنجاب میں ہی کام. Allow me to interrupt once again, for God's sake, for the 9 billionth time. Provincial devolution. Please, you're an educated person, I beg you. Provincial devolution. You have to take every province individually. I beg you for it. نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں تو آپ سے صرف یہ بات پوچھ رہی ہوں نا کہ دیکھیں, جو بندہ آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو بھول جائیں, ٹھیک ہے میں بھول جاتی ہوں, کر نہیں سکتا. باقی لوگوں کو ابھی آپ نے نواز شریف دنیا کا سب سے نالائق آدمی ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں ہے تو میں اس کو کیسے بلیم کروں یار. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. نہیں ہے. جب آپ نے ابھی یہ بات تھوڑی دیر پہلے بولی کہ ترکی میں سب کی جتنی کی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ سب لوگ ایک بات پر آگے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. نواز شریف لوگ اپنے مفاد کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے لندن میں جا کے زرداری صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں, تو یہ لوگ ان باتوں پہ ایگری کیوں نہیں کرتے سب لوگوں کو کہ باقی صوبوں میں کام کریں. سنیں, اب آپ مجھے فرسٹریٹ کر رہی ہیں. دس از پالیٹکس. انفارچونیٹلی دی اونلی اپوزیشن از کے پی کے اور پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی نے اپوزیشن کا مذاق بنایا ہوا ہے بجائے اس کے کہ they would work for the betterment of the country. پیپلز پارٹی تو باہر بیٹھ کے دھرنے تماشے نہیں کر رہی نا, آپ کی چہیتی پی ٹی آئی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. Why aren't they working for collective betterment? نقصان کیا ہے پاکستان کا. جی نقصان کیا ہے. دھرنے کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی تباہ ہوتی ہے. I agree.
ارے وہ چھوڑیں, وہ تو چھوٹی بات کر رہی ہیں. وہ انہوں نے اتنی ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم بھائی پنجاب والے بھی کہتے ہیں ہمیں ڈسٹرب کیا ہوا ہے. پی ایم ایل نے کیا بونگی ماری کیونکہ تم نے دھرنا دیا ہوا تھا, دیکھو چین والا نہیں آیا, اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا. ابے بھائی چین والا اس کی وجہ سے نہیں آیا, اس کو نقصان کیا ہو گیا, تم جا کے مل لیتے. لیکن آپ ان کو ایکسکیوزز دے رہے ہیں فار ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ. سو فار گاڈ سیک all these people need to focus on what is right and stop being ridiculous. اچھا اب میں جا رہا ہوں کیونکہ 2:15 بج گئے, میں 1:15 بجے سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے سونے دو. اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے, کوئی بات نہیں, اب دوبارہ واپس کل کنٹینیو کر لیجیے گا. او مائی گاڈ, نہیں میں اس پہ میں فرسٹریٹ ہو جاؤں گا. آپ نے تو میرے دماغ کی دہی بنا دی. نہیں لیکن میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی اور میں بھی آپ کو کسی میری بات کی بھی سمجھ آئی ہو. نہیں I'm just kidding. چلیے گاڈ بلیس. چلیے اب آپ سو جائیں کیونکہ میرے پاس صبح کے 7:15 بج گئے, آپ کے 2:15 بجے ابھی تھوڑا ٹائم ہے سونے کے لیے, میرے پاس صبح کے 7:15 بج گئے تو میں سوئی نہیں ہوں پوری رات. چلیے تھینک یو دوست, خوش رہیے, گاڈ بلیس یو, گیٹ سم سلیپ, تھینک یو.